على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، پچھلے جمعہ کو حضرت مولانا محبوب الحق صاحب نے بیان کیا تھا اور لوگوں کو آمادہ کیا تھا کہ جمعہ میں جلد تشریف لانے کی کوشش کریں، اور کچھ بات بھی دینی بات جمعہ سے پہلے کرنے کا پہلے سلسلہ چل رہا تھا، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ سلسلہ موقوف تھا۔ پچھلے ہفتے سے مولانا نے شروع کر دیا اور اس ہفتہ مجھے انہوں نے ذمہ داری دی کہ آپ کو کچھ بولنا ہے۔ محترم بزرگوں، آج کا دن، جمعہ کے دن، یہ ہفتہ کی عید کا دن کہلاتا ہے اور بہت بابرکت دن ہے۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے عبادت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اس دن میں اللہ کے بندوں پر بہت زیادہ مبذول ہوتی ہیں، اترتی ہیں۔ اسی دن میں ایک ایسا متبرک اور مقبول وقت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو بھی دعا کرے اس وقت میں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ آج ہم لوگ اپنی حاجات و ضروریات کی تکمیل کے لیے اور اس کو پورا کرنے کے لیے، اپنی پریشانیوں کو دور اور دفع کرنے کے لیے دنیاوی اعتبار سے کتنی کوششیں کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا وقت لگاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اعلان ہے اور ہمیں کہہ دیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صادق و مصدوق ہے خبر دی ہے کہ جو بھی تم دعا کرو گے اس دن میں، اس خاص وقت میں، تو وہ دعا اللہ رب العزت قبول کریں گے۔ تو ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ جمعہ کے دن وہ کون سا وقت ہے اس کی تلاش کریں اور اس وقت میں دعائیں کریں۔ جو بھی ضروریات ہیں امت کے لیے، آج امت کس طرح پریشانیوں سے دوچار ہے، امت مسلمہ ہر طرف یلغار ہے ان پر، مخالفین کی طرف سے ان پر حملے، انہیں نصف نابود کرنے کی کوششیں چل رہی ہیں، پلاننگ چل رہی ہے۔ تو ہم اس امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنی پریشانیوں کے دفع ہونے کے لیے، بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اور اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے دعائیں کریں۔ مختلف روایات میں مختلف وقت بیان کیا گیا ہے۔ بعض حدیث میں آیا ہے کہ یہ وقت جو ہے وہ جمعہ کی اذان سے لے کر کے امام کے فارغ ہونے تک، امام کے نماز سے فارغ ہونے تک یہ وقت ہوتا ہے، یہ متبرک ہے۔ تو اس وقت ہم لوگ کوشش کریں، کم سے کم ہفتے میں ایک دن یہ کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ جمعہ کے دن ہم مسجد میں حاضر ہو جائیں، تب اذان سے پہلے ہم مسجد میں حاضر ہونے کی کوشش کریں۔ مسجد میں داخل ہونے کے وقت مسجد کے دخول کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ آپ اعتکاف کی بھی نیت کر لیں۔ تو جتنی دیر ہم مسجد میں رہیں گے، چاہے ہم کچھ بھی نہ پڑھیں،
بیٹھے رہیں تب بھی ہمیں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے۔ نفلی اعتکاف کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، کوئی دن متعین نہیں، آپ جب بھی مسجد میں آئیں آپ اعتکاف کی نیت کر لیں کہ جب تک ہم مسجد میں رہیں گے اعتکاف کے ساتھ رہیں، یہی نیت ہوگی دل میں آ جائے۔ اور اس وقت میں اذان کے بعد سنتوں سے فارغ ہو کر کے دعا میں مشغول ہو جائیں، دعا کریں۔ کوئی دینی بات ہو تو اس کو سنیں غور سے، کہ وہ باتیں بعض مرتبہ ہماری ایسی ضرورت کی ہوتی ہے کہ جس سے ہمیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے، زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہماری اصلاح کا اس میں سامان ہے۔ اور خود قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا کہ آپ نصیحت کیجیے۔ اس کا معنی مفسرین نے بتایا کہ بار بار نصیحت کیجیے۔ تفریح کے معنی میں ایک تکرار بھی ہے اس کی خصوصیت، بار بار نصیحت۔ کیوں؟ اس لیے کہ نصیحت سے مسلمانوں کو نفع ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے فائدے کی نیت سے اللہ کے اس ارشاد کے مطابق اپنے نفع اور فائدے کی نیت سے سنیں گے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، جو باتیں بتائی جائیں گی اور اس کو غور سے سنیں گے، سمجھیں گے اور اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو جمعہ کے دن کا ہم لوگوں کو خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر مذہب والوں کا الگ الگ عبادت کا دن مخصوص ہوتا ہے۔ یہود کے یہاں ہفتے کا دن ہے، سنیچر کے دن وہ عبادت کا دن ان کے یہاں مقرر ہے۔ نصرانیوں کے یہاں اتوار کا دن ان کی عبادت کا مخصوص ہے۔ اسی لیے عمومی طور پر جہاں ان کی حکومتیں ہیں یا حکومت نہیں لیکن ان کا اثر و رسوخ ہے تو اتوار کو ہی سرکاری چھٹی کرتے ہیں۔ کہ کیوں؟ یہ ان کی عبادت کا دن ہے، اس دن وہ عبادت کریں گے، اپنے عبادت خانے میں جائیں گے۔ اس لیے پورے ملک میں اور بلکہ دنیا کے اکثر حصوں میں اتوار کو ہی چھٹی ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے عبادت کا دن اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن مقرر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی ممالک میں سعودیہ وغیرہ میں سرکاری چھٹی جمعے کو ہوتی ہے، جمعہ کے دن عبادت کرتے اور لوگ فجر کے بعد سے ہی خاص طور پر حرمین شریفین میں آنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، دور دراز سے علاقوں سے لوگ آتے ہیں۔ ہم لوگ اگر جانے میں کچھ تاخیر ہو جاتی تھی تو حرم میں داخل ہی نہیں ہو پاتے تھے۔ 8 ساڑھے 8 بجے تک اگر کوئی اندر داخل ہو گیا تو ہو گیا، پھر اس کے بعد اگر کوئی گیا، جمعہ کب ہو رہا ہے 1-1:30 بجے، 8 ساڑھے 8 بجے تک اگر آپ پہنچ گئے تو حرم شریف میں اندر جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد گئے تو اتنے لوگ پہنچ جاتے ہیں، اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ آپ اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے، آپ کو باہر ہی رہنا پڑے گا، باہر ہی نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ ولولہ اور جذبہ وہاں دیکھا ہم نے لوگوں کا، جمعہ کا اہتمام۔ اس کے لیے صبح سے ہی فجر کے بعد سے ہی نہا دھو کر کے ہلکے پھلکے اپنا چائے پانی کر کے بس حرم شریف میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کم سے کم جمعہ کی اذان سے پہلے ہم پہنچنے کی کوشش کریں۔ اذان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے منادی ندا دے رہا ہے، ہمیں بلا رہا ہے آؤ نماز کے لیے۔ تو ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے، اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے، بندگی اور عبادت ہماری اپنی ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے، اس کے لیے ہمیں کہنا پڑے، بلانا پڑے، یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ بلانے سے پہلے ہی ہم حاضر ہو جائیں عبادت کے لیے، یہ ہماری شان ہونی چاہیے، لیکن کم سے کم بلانے پر تو فوراً ہی ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے جمعہ کی اذان کا حکم خاص طور پر یہ دیا گیا ہے کہ جمعہ کے دن جب اذان ہو جائے تو اس کے بعد پھر کوئی دوسرا کام کرنا جائز نہیں، صرف مسجد میں آنے کے لیے جو کام کرنا ہے وہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ دنیاوی کوئی کام کرنا جائز نہیں۔ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، سوچیں تھوڑا سا باقی ہے، ابھی تو اذان ہوئی، آدھا گھنٹہ کے بعد خطبہ ہوگا، اس کو پورا کر لیں پھر چلیں، نہیں، جائز نہیں۔
اذان ہوتے ہی جو کام جہاں پڑا ہے، بیچو خرید ہو اور کوئی کام ہو، کچھ بھی ہو، بات چیت کر رہے ہو آپ کسی سے، سب وہیں چھوڑ دیجیے اذان ہوتے ہی اور سیدھا مسجد آنے کی فکر کیجیے اور مسجد آنے کی کوشش کیجیے۔ یہی حکم شریعت ہے۔ اگر ہم تاخیر کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آئندہ ہم سب خیال رکھیں گے انشاءاللہ، جمعہ کے دن خاص طور پر یہ کوشش کریں گے کہ اذان سے پہلے ہم مسجد میں آ جائیں، اور پہلے نہ آ سکے تو اذان کے بعد فوراً آئیں اور اعتکاف کی نیت سے آئیں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے ہمیں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، سنتیں پڑھیں، دعائیں کریں، تلاوت کریں، اور کوئی دینی بات اگر کہی جائے تو اس کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا